بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رمضان کی آمد ہے. بینکوں میں اب چھٹی ہوگی، زکوٰۃ کاٹی جائے گی. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معزز لوگ، سفید پوش لوگ جو ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو زکوٰۃ کا پیسہ کھا جاتے ہیں. بینکوں والے پیسے کاٹ لیتے ہیں، پھر یہ سرکاری کھاتے میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان پہ لمبا چوڑا ہاتھ پھیرا چھاتا ہے. اسلام آباد کے حوالے سے بھی میں نے ایک سٹوری بریک کی تھی چند روز پہلے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں، یعنی وفاقی دارالحکومت میں، یہاں پہ چیک پکڑے گئے لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی ملزم اندر نہیں گیا، بلکہ جنہوں نے یہ واردات کی وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. بنگش صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بینک زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں، اس کا ہمارا کیا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے؟ وہ تو خود سارا کاروبار جو ہے بینکوں کا سود پہ ہوتا ہے اور الٹا وہ زکوٰۃ بھی ہمارے اکاؤنٹ سے کاٹ لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب. یہ سارا معاملہ جو ہے نا 1980s میں جنرل ضیاء الحق صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس پاس کیا تھا اور انہوں نے جو ہے نا 2.5% جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس میں سے زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن کی تھی، جو شریعت ازم نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک ایکٹ یہ کیا تھا کہ اب بینک آپ کے جو ہے نا زکوٰۃ ڈیڈکٹ کیا کرے گی. تو اس میں اس وقت چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسائل ہیں، تو بہت احتجاج ہوا تھا ایک مسلک کی طرف سے، اور پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس اسپیسیفک مسلک کے لیے یہ جو زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن ہے نہیں ہوگی. یعنی اکاؤنٹ کھولتے وقت اگر آپ ڈکلیریشن دیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ زکوٰۃ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں یا اہل تشیع ہوں تو آپ کی زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہوتی. ہاں، اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا. پھر بعد میں اس میں یہ شک بھی شامل ہو گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ والنٹیئرلی، آپ اہل تشیع نہیں بھی ہیں، اور کہہ دیں کہ بھئی میری زکوٰۃ آپ نہ کاٹیں، میں خود دوں گا، تب بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ کار ہے اسلامک شریعت لا کا، اور یہ جو 1980s کا جو آرڈیننس تھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا اس میں تضاد ہے. دیکھیں، ہمارے جو بینک ہے، اب سوموار کو پبلک ہالیڈے ہے بینکس میں. وہ اس لیے کیونکہ وہ 2.5% جو سیونگ اکاؤنٹس پہ زکوٰۃ ہے وہ ڈیڈکٹ کریں گے. لاکھوں کروڑوں اکاؤنٹس ہیں، وہ سارا دن لگائیں گے اور اس میں یہی کام کریں گے. اب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بینک ہیں، دنیا میں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی بینکس ہیں تو کام ہی سود کا کرتے ہیں. اور پاکستان میں جو شرح سود ہے وہ بھی دیگر نان اسلامک کنٹری سے زیادہ ہے. تو جب وہ کاروبار ہی سود کا کر رہے ہیں، ربا ہے، تو پھر وہ جب یہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں تو زکوٰۃ تو ہمارے جو زکوٰۃ کونسل ہے، جو ہمارے اوقاف ہے، وہ مستحقین تک نہیں پہنچا رہی. اس میں ہمارے جو ہے نا افسران گھپلا کر رہے ہیں. یہ دوسرا پورشن ہے کہ مستحقین تک اوقاف والے نہیں پہنچا رہے. پہلے پورشن کی طرف آئے نا، جب بینک ہمارے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹتے ہیں، خود ان کا دھندا سود کا ہے. اور پھر دوسری بات، جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ بچت بھی دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا سود جو ہے وہ سالانہ اینول جو ہے نا، سالانہ ہو، ماہانہ ہو، 6 ماہانہ ہو، جو بھی ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا وہ شامل کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. یعنی آپ کی جو کمائی ہے، سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ قطرہ قطرہ، یعنی اس میں ناپاک کمائی جو ہے وہ شامل ہوتی رہتی ہے. پھر اس میں سے وہ کاٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے اب آپ کی زکوٰۃ کاٹ لی. علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ بینکوں کا کاٹے ہوئی جو زکوٰۃ ہے، جو کٹوتی ہے زکوٰۃ کی، وہ اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ جو ہمارے علماء ہیں نا، اسلامی نظریاتی کونسل وغیرہ، انہوں نے اس کو جو ہے نا جائز قرار دیا ہوا ہے. لیکن جو میری سٹڈی ہے نا سر، وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. دیکھیں، شریعت کے مطابق جو زکوٰۃ ہے نا، اس کے 8 مصارف ہیں. یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتا ہے. اس میں اگر میں سب سے پہلے دیکھ لوں، سب کو پتہ ہے غرباء میں تقسیم ہو سکتا ہے. لیکن کون سے غرباء میں؟ یہ نہیں ہے کہ باہر کوئی گداگر ہے، وہ آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ اس کو جا کے دے دیں. جس طرح زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہے نا صاحب حیثیت پہ، اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو ڈھونڈنا بھی ہمارے لیے لازم ہے. کرائٹیریا کہ کس کو دے رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے جو اہل و عیال ہے نا، جو فیملی ہے، اس میں سرچ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہن کے گھر فاقے پڑے ہوئے اور بھائی 2 3 عمرے کر کے آ رہا ہے مہینے میں. یہ شریعت نہیں ہے، یہ ہمارا نفس ہے. اگر آپ کا فار ایگزامپل بہن ہے، ہمشیرہ ہیں،
ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو آپ اگر اپنے دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ ہے زکوٰۃ دینے کا طریقہ. ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ کے فیملی ممبرز میں نہیں ہے, اپنے خاندان میں دیکھ لیں, محلے میں دیکھیں, محلے میں بھی نہیں ملتا, پھر اس کے بعد اپنی کمیونٹی میں دیکھیں, پھر اس کے بعد جا کے آپ کسی بھی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جس طرح ہم پرووائڈ کرتے ہیں. نہیں, لیکن جب وہ کٹوتی کر لیتے ہیں کروڑوں اکاؤنٹ سے, تو اس میں تو بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دینی بھی ہے یا نہیں دینی, تو ٹھیک کرتے ہیں, بینک والے کاٹ کے اوقاف کو دے دیتے ہیں, کیونکہ جیسا منہ ویسی چپیڑ لگ جاتی ہے. ایکچولی سر جی, ایک تو یہ ہے کہ اوقاف والوں کو کوئی نہیں دیتے, یہ آپس میں ان کا گھپلا ہے, یہ بینک والوں کا. جی ٹھیک نہیں ہے. یار, اتنی بڑی رقم بینک والے کیسے کھا سکتے ہیں؟ نہیں, مل کے کھاتے ہیں نا, مطلب آپس میں جو ہے نا ان کا ساز باز ہے. آپس میں کس کے, وزارت خزانہ کے ساتھ مل کے, حکومت کے ساتھ مل کے؟ منسٹری آف ریلیجیس افیئر, اوقاف, زکوٰۃ کونسل اور بینکس, پرائیویٹ بینکس, میرا نہیں سب کے. مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے. اچھا, زکوٰۃ کتنی اماؤنٹ پہ جو ہے نا کٹ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری شک میں بتا دیتا ہوں آپ کو, مساکین, کہ آپ مساکین کو دیں, ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن کے جو ادارے ہیں ان کو دیں. لیکن دیکھیں مانگر صاحب, آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں, ضرور کر سکتے ہیں, لیکن جیسے یہ شک ہے کہ جو زکوٰۃ ہولڈنگ ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ زکوٰۃ لیں اور ضرورت مندوں تک پہنچا دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اسلام آباد میں کوئی ایسے ادارہ نظر نہیں آتا کہ جو ضرورت مندوں کو جو ہے نا زکوٰۃ پہنچا رہا ہو. جیسے کہ ہمارے پاس 6 نمبر شک پہ شامل ہے ڈیبٹ ریٹرن. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں ایک شک یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ مقروض ہے, اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے, تو آپ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے جو کہ سالانہ نکلتا ہے اس کا قرض اتار دیں. تو مجھے یہ بتائیں مانگڑ صاحب کہ کون سے ایسے ادارے ہیں یہاں پہ جو کسی کے جو ہے نا اتار رہے ہیں؟ ہیں ادارے, لیکن ادارے جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر رہے. بینک, میں نے آپ کو بتایا, جی بالکل, ایسے جو کٹوتی ہوتی ہے ان اداروں کو چلی جاتی ہے اور وہ کروڑوں روپیہ ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہوا, یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں جب ایک چیک جو ہے وہ 4 لاکھ کا کہیں پہ گیا, تو وہ جو متعلقہ جو چیئرمین ہے اس نے کہا کہ جناب میں نے یہ چیک جاری نہیں کیا. جب اس معاملے پہ تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا نیچے والا عملہ جو ہے وہ ان کے سگنیچر کرتا رہا اور چیک کیش کرواتا رہا, یعنی غریبوں تک تو پیسہ نہیں گیا. یہی میرا سٹانس ہے کہ غریبوں تک پیسہ نہیں جا رہا. میرا جو تو دیکھیں حکومت کی ناکامی کہہ لیں یا حکومت کی کمزوری کہہ لیں, میں جو آج میرے پروگرام میں آواز اٹھانے کا مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے, غیور عوام ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نہ تو حکومتی اداروں کو یہ زکوٰۃ دیں کرپشن کی وجہ سے, نہ بینکوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی جو ہے نا زکوٰۃ کاٹے. آپ زکوٰۃ خود نکالیں, آپ زکوٰۃ نکالیں. آپ کے ارد گرد, اب تو اسلام آباد پہلے پاکستان کا سب سے ڈیولپڈ سٹی سمجھا جاتا تھا, اب تو اسلام آباد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ چپ کر کے سفید پوشی میں ایک وقت کی کھا کے دوسری روکھی سوکھی سے گزارا کر رہے ہیں, لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. ایسے افراد کسی کو نہیں ملتے تو وہ ہم سے رابطہ کریں, میں ان کو خفیہ طریقے سے بتاؤں گا. آپ بینکوں کو اور اس طرح کے اداروں سے جان چھڑائیں, یہ جو ہے نا ٹکراؤ ہے اسلامک لاز کے ساتھ. آپ خود زکوٰۃ ادا کریں اور ان لوگوں کو عطا کریں جو ان کی واقعی حقدار ہیں, حقدار تک پہنچائیں. گلی محلوں میں نکلیں, آپ کے محلے میں یہ اسلام آباد کے مضافات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نہ تو بے روزگار ہے, روزگار حاصل کر رہے ہیں, جابز کر رہے ہیں, لیکن آپ کی سیلریز کلاس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے نا سکون سے زندگی گزار سکے. یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں, نہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ سے گداگری کرتے ہیں, اور نہ کہ یہ وہ ادارے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے بعد میں جو ہے نا کرپشن میں ضائع کر دیتے ہیں, اور نہ ہی یہ بینک ہیں جو کہ سود کا کاروبار کرتے ہیں. ان سودی بینکوں کو اور اداروں کو زکوٰۃ نہ دیں. آپ نکلے میدان میں, خود زکوٰۃ کو ڈھونڈیں اور زکوٰۃ ادا کریں. بہت شکریہ ایس ایچ بنگش صاحب کی بات درست ہے, لیکن اس پہ اگر ہم علماء کرام سے پوچھیں بات, دیکھیں انہوں نے جو بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ ہمارے جو بینکس ہیں وہ تو سارے سود کے میں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں, اور وہ سود خور جو ہیں وہ ہماری جو اکاؤنٹس ہیں ان سے زکوٰۃ کی کٹوتی کر لیتے ہیں. لیکن ہم کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں,
ہم بھی تو سیونگ اکاؤنٹ وہاں پہ کھلاتے ہیں نا، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ماہانہ بچت جو ہے، ماہانہ انٹرسٹ جو ہے ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو پھر اس کے بعد جب بینک زکوٰۃ کی کٹوتی کر لیتے ہیں، پھر وہ کہاں جاتی ہے اس کا پھر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سراغ لگائیں کہ یہ پیسے گئے کہاں ہیں، حقدار تک گئے ہیں یا نہیں گئے۔ اور یہ بات میرے بھائی کی بالکل درست ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو کہ وہ بینک سے اپنے پیسے نکلوائے، اور بینک میں کم از کم سرٹیفکیٹ دے دے کہ بھائی جی ساڑی تنخواہ تسی نہ کٹنا، اسی اپنی تنخواہ آپ حقدار تک پہنچا دیں گے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے ایس ایچ بنگش صاحب کی، لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے، کرپشن اتنی صلاحیت کر چکی ہے کہ نہ تو زکوٰۃ و عشر سے متعلق جو بھی محکمے ہیں ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی چیئرمین پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اسلام آباد کی واردات بتائی ہے۔ اب وہ اسلام آباد میں محمد یار صاحب ہیں جو زکوٰۃ کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ اتنے وہ پاورفل ہیں، وہ دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں، نہ صرف پھر رہے ہیں بلکہ اپنے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہہ دیا ہے باقیوں کو کہ جو کر لو جو کرنا ہے، پھر میں نے جو کرپشن کی ہے۔ اچھا جو چیئرمین ہے اس نے البتہ کئی جگہ پہ درخواستیں دی ہیں کہ بھائی جان میرے جعلی دستخط ہوئے ہیں، میں نے یہ چیک کی جاری نہیں کی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پورا سسٹم، یہ ہے ہمارے منہ پہ تماچا۔ اگر ہم مولویوں سے پوچھیں گے جا کے تو اسلامی نظریاتی کونسل والے تو آپ کو پتہ ہے سرکاری کھاتا ہے، وہ کہیں گے جناب بینک بھی ٹھیک ہے، سود کاٹنا سود رکھنا جو بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہمارے ہاں سود کا جو سسٹم پروان چڑھا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل جیسے معتبر آئینی اداروں کی خاموشی یا غفلت یا کہہ لیں لاپرواہی کی وجہ سے ہی چڑھا ہے۔ لیکن یہ جو عذاب الہی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح بندوں میں تقسیم نہیں کر پاتے، اور پھر سود کا کاروبار کرنے والے بینک ہماری زکوٰۃ کی تقسیم کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں۔ میرا بالکل درست کہتے ہیں میرے بھائی کہ اب اس کے اوپر علماء کو خود بتانا چاہیے، جو جید علماء ہے، جو نیوٹرل علماء ہے، کہ کیا سود کا کاروبار کرنے والے بینک ہمارے اکاؤنٹ سے کٹوتی کر کے حق رکھتے ہیں زکوٰۃ تقسیم کرنے کا؟ شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔